السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کے دریاؤں میں ایک ایسی مچھلی داخل ہو چکی ہے جو گولی سے زیادہ سخت، زہر سے بے اثر اور افزائش میں خطرناک ترین ہے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی نے پاکستان میں سرکاری محکموں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا پر شور مچ گیا کہ یہ دشمن ملک کی سازش ہے اور اس نے اس مچھلی کو پاکستان کے پانیوں میں بھیجا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مچھلی جاسوسی کرے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پانیوں میں تباہی پھیر دے گی اور دریاؤں نہروں سے ہوتے ہوئے فصلوں تک پہنچے گی اور کسانوں کی بھی تباہی پھیر دے گی۔ ناظرین، سکھر کے قریب ایک ڈھونڈ سے کراچی فش ہاربر تک پہنچنے والی یہ مچھلی جسے لوگ ایلین فش کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، یہ آئی کہاں سے، کون لایا، اور سب سے اہم سوال، کیا یہ پاکستان کے دریاؤں اور سمندر کے لیے موت کا پیغام ہے؟ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو سچ اب سامنے آئے گا وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اصل سچ کیا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ مچھلی لاطینی امریکہ کی رہائشی ہے، جہاں اس کا قدرتی نظام اس کو قابو میں رکھتا ہے، لیکن جب یہ غیر فطری ماحول میں داخل ہوتی ہے جیسا کہ پاکستان، تو یہ ایک بایولوجیکل ویپن بن جاتی ہے۔ اس مچھلی کا جسم لوہے جیسی ہڈیوں کی پلیٹوں سے ڈھکا ہوتا ہے، یعنی یہ قدرتی طور پر بختر بند ہوتی ہے۔ اس کا تقریباً کوئی قدرتی دشمن نہیں، انتہائی سخت جان ہے، آلودہ پانی میں بھی زندہ رہتی ہے، کم آکسیجن، زیادہ نمک، کیچڑ سب برداشت کر لیتی ہے، زمین میں سرنگیں کھودنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ خصوصیت کسی عام مچھلی میں نہیں ہوتی۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ اس مچھلی سے اصل خطرہ کیا ہے جو عوام کو ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ نمبر 1، دریاؤں کے کنارے تباہ کر دیتی ہے۔ یہ مچھلی دریاؤں کے کناروں میں بل بناتی ہے اور سرنگیں کھودتی ہے، اس سے کنارے بیٹھنے لگتے ہیں، نہریں، بیراج، بند اور پشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں نہری نظام پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ یہ مچھلی انفراسٹرکچر کے لیے خاموش دشمن ہے۔ نمبر 2، یہ مچھلی مقامی مچھلیوں کا مکمل خاتمہ شروع کر دیتی ہے۔ یہ مچھلی مچھلیوں کے انڈے اور لاروا کھا جاتی ہے، خوراک پر قبضہ کر لیتی ہے، مقامی اقسام کو افزائش کا موقع ہی نہیں ملتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی مختلف مچھلیاں سرے سے غائب ہونے لگتی ہیں، مقامی ماہی گیر تباہ ہو جاتے ہیں، غذائی زنجیر فوڈ چین ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مچھلی پنجاب کے لیے خاص خطرہ کیوں ہے۔ ناظرین، پنجاب میں نہریں، دریا، تالاب، بیراج زرعی پانی پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ یہ مچھلی نہروں کے کنارے توڑتی ہے، پانی کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہے، کسانوں کے پانی کو خطرے میں ڈالتی ہے، ماہی گیری کی مقامی معیشت ختم کر سکتی ہے۔ یہ صرف مچھلی نہیں، زرعی و آبی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ تو آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مچھلی سمندر کے لیے خطرہ کیوں بنی ہوئی ہے۔ یہ عام تاثر ہے کہ یہ صرف میٹھے پانی کی مچھلی ہے، مگر حقیقت یہ ہے یہ کھارے پانی میں بھی زندہ رہ سکتی ہے، دریاؤں کے ذریعے انڈس ڈیلٹا تک پہنچ سکتی ہے، وہاں جھینگا کی نرسریاں متاثر کرتی ہے، مینگروز کے جڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، فش ہاربر کی معیشت کو خطرہ پیدا کرتی ہے۔ کراچی فش ہاربر تک اس کا پہنچنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ ناظرین، اب اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مچھلی پاکستان تک آخر پہنچی کیسے؟ کیا یہ سازش تھی یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ مچھلی ایکویریم میں ڈیکوریشن کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ جن ممالک میں سیلاب آئے اور گھر تباہ ہوئے تو یہ ایکویریم ٹوٹ گئے اور یہ مچھلیاں سیلابی پانی میں شامل ہو کر سمندر تک پہنچی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیوری نے بھی جنم لیا ہے کہ یہ مچھلیاں کسی نے جان بوجھ کر پاکستان کے پانیوں میں چھوڑی، جیسا کہ ہندوستان پر ہی شک جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان کبھی پاکستان کا پانی روک کر سازش کرتا ہے اور کبھی کسی اور بہانے سے۔ تو اس بار اس نے پاکستان کے پانیوں میں یہ مچھلی چھوڑ کر ایک نئی سازش کی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کنٹرول کرنا ناممکن کیوں ہے۔ ناظرین، یہ سب سے خطرناک حقیقت ہے۔ ایک مادہ سال میں ہزاروں انڈے دیتی ہے جو تیزی سے بالغ ہو کر مچھلیاں بن جاتے ہیں۔ جال میں کم آتی ہے کیونکہ یہ بھاری جسم اور ہڈیاں رکھتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس پر نہ تو کوئی زہر کام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بیماری اثر کرتی ہے، مارو تو بھی بچ نکلتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں اسے انویسو اسپیشیز فرام ہیل کہا جاتا ہے۔ آخری بات، یہ کوئی عام خبر نہیں، یہ پاکستان کے دریاؤں، زراعت، ماہی گیری اور سمندر پر سیدھا حملہ ہے، خاموش، آہستہ مگر تباہ کن حملہ۔ اس مچھلی کے تدارک کے لیے حکومت کو بڑے پیمانے پر ایک آگاہی مہم شروع کرنا ہوگی تاکہ پاکستان کو بروقت بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔